الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحدیث الآن. عن خشیت عباد الرحمن والخلف السوء الذين لا يصلون الصلاة ويتبعون الشهوات ولذا استمعوا له استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوع سلف صالحین صحابہ کرام تابعین اولیاء اعظام کی اللہ کے خوف میں اس کی عبادت میں خشیت اس کی عبادت میں سجدہ ریز ہونا اور بعد میں یعنی انبیاء اور صالحین کے بعد آنے والے نالائق لوگوں کی نماز جیسے اہم فریضے سے روگردانی نماز کو قضا کرنا اس کو چھوڑنے کے بارے میں درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع حاصل ہوگا. خلاق عالم جل شانہ اما نوالو نے اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں. امام الفسین عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا تقرأ علیہم آیات الرحمن بالامر والنہی، یعنی احکام کی آیات بینات جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی، اللہ کے نیک بندوں پہ انبیاء اور صالحین پہ تلاوت کی جاتی تھی، خروا سجدا و بکیا، تو یہ اللہ کے خوف سے روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. فسرا امام الفسین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام الفسین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خروا سجدا و بکیا یعنی یسجدون و یبکون من مخافت اللہ، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ روتے تھے. جب اللہ کی حکم کی آیات احکام کی آیات جس میں کسی چیز کا حکم دیا کسی سے روکا گیا جب ان پہ پڑھی جاتی تھیں تو ان کے خوف کا یہ عالم تھا، ان کے خوف کی یہ حالت تھی. پھر نالائق لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے خلیفہ بنے. کیا مطلب؟ امام الفسین عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فخلف من بعد الانبیاء والصالحین خلف یعنی سوء، یعنی انبیاء اور صالحین کے بعد نبیوں اور نیک صالح لوگوں کے بعد نالائق اور برے لوگ بعد میں باقی رہ گئے. یہ باقی رہ گئے کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. امام الفسین عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ترکوا الصلاۃ،
یعنی انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نماز ادا کرنے کی زحمت گواری نہ کی۔ وَتَبُ الشہوات، اور یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ امام الفصیح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اشتغلوا باللذات فی الدنیا، دنیاوی لذات میں مشغول ہو گئے، دنیا کی لذتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ نماز جیسے اہم فریضہ بھی ان کو یاد نہ رہا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ لوگ جہنم میں غی کا جنگل پائیں گے۔ امام الفصیح عبداللہ ابن عباس غیّن کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی وادیاً فی جہنم، جہنم میں ایک وادی ہے جس کو غیّن کہتے ہیں، اور یہ اتنی شدت تپش سے اتنی زیادہ ہے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہے، اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہے کہ جہنم کی جتنی دیگر وادیاں ہیں وہ ساری اس سے پناہ مانگتی ہیں، اتنی ہیٹ اپ ہے وہ وادی، یعنی سب سے زیادہ سخت تر وہاں پہ آگ کا عذاب ہے، اور وہ اس سے دوسری وادیاں اللہ کی پناہ مانگتی ہیں اس کی شدت تپش سے۔ اس میں بے نمازی اور جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے والوں کو پھینک دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ، اللہ فرماتا ہے مگر وہ جو سچی توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور غیر مسلم تھا تو ایمان لے آئے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو غیر مسلم توبہ کر لے، یہود و نصارہ یا کوئی اور مذہب سے توبہ کر لے، یا گناہگار مسلمان توبہ کر لے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات بینات میں خلاق عالم جل شانہ نے ان بندوں کا ذکر کیا جو اللہ کی عبادت کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، جو اللہ کے خوف سے دن رات لرزاں اور ترساں رہتے تھے، اور جن کی آنکھیں اللہ کے خوف، اس کی خشیت سے اشک افشاں رہتی تھی، یعنی ان سے آنسو بہتے اللہ کے خوف سے۔ اور ان آیات کے ساتھ متصل ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے فرائض کی پابندی کو چھوڑ دیا، نماز جیسے اہم فرض کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اور اس اہم ترین فریضے سے انہوں نے منہ موڑ لیا اور نمازوں کو ضائع کر دیا۔ لہذا ان آیات بینات میں اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر کیا تو فرمایا فسوف یلقون غیا، یہ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی نمازوں کو ہی ضائع کر دیا، یہ جہنم میں غی کا جنگل پائیں گے، شدید ترین وادی ہے، اس میں یہ داخل کر دیے جائیں گے۔ امام الفصیح عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر کی ہے کہ جہنم میں شدید ترین وادی، اس کا نام غیون ہے، شدید ترین، اتنی شدید کہ دوسری وادیوں سے اللہ کی پناہ مانگتی ہیں۔ بے نمازی اور جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے والے اس میں پھینک دیے جائیں گے۔ آپ خود بتائیں کہ کیسی شدید ترین وادی ہے کہ اس میں بے نمازی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کو پھینک دیا جائے گا۔ لہذا اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور بغیر شرعی عذر کے ہماری جماعت بھی نہ چھوٹے، مس نہ ہو۔ کما رواہ احمد بن حنبل فی مسند، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ وہ احمد بن حسین البہقی، امام احمد بن حسین البہقی نے اس کو نقل کیا۔ وہ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے اس کو نقل کیا۔ عن عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاۃ یوما، ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، نماز کے بارے میں فرمایا۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا، حافظ جو حافظ و محافظتاً، یعنی ایک دوسرے کی محافظت کرنا، مطابقت،
یعنی ہمیشہ نمازوں کو صحیح طریقے سے وقت پہ ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اس کی آداب بجا لائے گا۔ کانت لہو نورم و برہانم و نجاتن یوم القیامہ، یہ نمازیں جو وقت پہ ادا کی گئیں، جماعت سے ادا کی گئیں، صحیح طریقے سے ادا کی گئیں، کانت لہو نورن و برہانم و نجاتن یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نمازیں اس کے لیے نور بنیں گی، یہ نمازیں اس کے ایمان کی گواہ ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی، اس کی ایمان کی دلیل ہوں گی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی جو اس طرح سے نمازوں کو ادا کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ان کو قضا کر دے گا، جب مرضی آئی پڑھ لی، جب کری قضا کر لی جان بوجھ کے، یا جماعت کو چھوڑتا رہے گا، یا ان کے آداب صحیح طریقے سے نماز کیسے ادا کرنی اس کو ادا نہیں کرے گا، تو فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا كَانَتْ لَمْ تَقُل لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نِجَاتًا، قیامت کے دن نہ یہ نماز ان کے لیے نور بنے گی، نہ اس کی ایمان کی دلیل بنے گی، نہ اس کے نجات عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، اور قیامت کے دن یہ بدترین کافر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف بدترین کافر ہیں، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیسی عبرتناک حدیث ہے، یعنی بے نمازی ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ بے نمازی کا یہ حال ہے کہ بے نمازی قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف بدترین کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ پانچوں نمازیں باجماعت کا اہتمام کرے، نمازوں کو ٹاپ آف دی لسٹ پہ لائے، اپنی سب سے اہم سرگرمی، سب سے بڑی مصروفیت نماز کو باجماع وقت پہ ادا کرنا، اس کو آگے لائے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی مصروفیت یہ ہے کہ اللہ کا انسان فرما بردار ہو، انسان اپنے رب کا فرما بردار ہو، سب سے پہلے فرائض کو ادا کرے۔ سب سے بڑی یہ جو ہماری اہمیت ہونی چاہیے اس چیز کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ امپارٹنس اس کی ہو کہ فرائض نہ چھوٹے ہم سے، ورنہ پھر قیامت کے دن اس بے نمازی کا حشر، کوئی کرامت نہیں ہو جائے گی وہاں پہ کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس طرح بے نمازی پن اگر ہمارے ساتھ رہو، اسی طرح ہی دنیا سے نکل گئے اور قبر میں جا کے پہنچ گئے، تو دنیا میں اب ریٹرن تو ہونا نہیں کہ دوبارہ واپس آئیں، اس قبر میں پھر بے نمازی کا جو حشر ہونا ہے وہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور جو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا اس کا کیا حال ہے؟ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے، فرمایا یہودیوں کو اگر سلام دینا پڑ جائے تو سلام دے دو، مگر میری امت کے یہودیوں کو سلام مت دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہودی، اس کے کیا مطلب؟ فرمایا جو اذان اور اقامت سنیں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے وہ میری امت کے یہودی ہیں، ان کو سلام نہ دو۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، 5 ٹائم اذان، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کم فار پریئر، کم فار سکسیس کی ندا یہ اذان دی جاتی ہے، تو کیا ہم جماعت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں؟ لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے، اور جو جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے، نماز کو جماعت سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، بعض کا ضائع کر دیتے ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا جو باجماعت نماز کو ادا نہیں کرے گا اس کا ترک کا عادی ہوگا، جماعت کو باجماعت ادا نہیں کرے گا وہ 12 قسم کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ 3 دنیا میں ہیں، 3 موت کے وقت ہیں، 3 قبر میں اور 3 حشر میں قیامت دن اٹھائے جانے پر۔ دنیا کی 3 مصیبتیں، ارشاد فرمایا جو دنیا کی 3 مصیبتیں ہیں اس کی روزی اور مال کمائی سے برکت اٹھا لی جائے گی، پیسہ زیادہ آئے گا برکت نہیں ہوگی، برکت بے برکتی، جتنا بھی مال آئے گا بے برکتی بے برکتی، کیونکہ یہ بے نمازی پن کی نحوست ہے، بے برکتی۔ پھر فرمایا صالحین کو جو نور عطا چہرے پہ کیا جاتا ہے
وہ نور اس کو اس نور سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور تیسری دنیا میں مصیبت یہ ہے کہ مومنین مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ اس سے حد نفرت کریں گے۔ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی آفت ہے، رزق میں بے برکتی، مال کی کثرت کے باوجود مال کا پورا نہ ہونا، اور پھر چہرے سے نحوست ٹپکنا اور صالحین کا نور چلا جانا، اور پھر لوگوں کے اندر بغض و عداوت نفرت پیدا ہو جانا اس بے نمازی پن کی وجہ سے بہت بڑی آفت ہے۔ پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر موت کے وقت اس کو 3 اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوگی اس کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ دنیا بھر کی نہروں کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ بے نمازی تھا، جماعت کے ساتھ نماز کرنے والا ادا کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا بھر کی نہروں کا پانی پینے کے بعد پیاس نہیں بجھے گی۔ اور دوسری آفت اس پہ کیا نازل ہوگی؟ بے نمازی اور جماعت کو چھوڑنے والے پر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کی نزع کا وقت ہوگا تو اتنی شدید تکلیف محسوس کرے گا کہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ شدید ترین تکلیف نزع کے وقت، یعنی جب روح نکل رہی ہوتی ہے، سارے سمندروں کا دریاؤں کا پانی پی لے پیاس نہیں بجھے گی، اس کا شدید ترین یعنی روح نکالنے میں شدت اختیار کی جائے گی۔ اور تیسرا اس کے لیے اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے، اس کا بھی اندیشہ ہے۔ جو اصل چیز جنت میں داخل ہونے کی اصل کی ہے ایمان، وہ بھی جاتا رہا اور کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو پکا پھر جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں جلتا رہے گا۔ لہذا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہماری جماعت بھی نہ چھوٹے اور ہماری نماز تو قضا ہی نہ ہو۔ شرعی عذر کی وجہ سے جماعت رہ جائے تو اور بات ہے۔ پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 سزائیں قبر میں بھی ہیں، جو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے یا نماز قضا کر دیتے ہیں۔ 3 سزائیں قبر میں۔ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو قبر میں گھپ اندھیرا ہوگا، منکر نکیر سوال کرنے والے فرشتے اس کا شدید ترین سے سوال کریں گے، سوال کرنے میں سختی کریں گے، اور اس کی قبر اس کو اس طرح دبائے گی، پریس کرے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں پہ وسط ہو جائیں گی، پریس کر دے گی۔ دباغت پریسنگ جہاں ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جب پریس کرتے ہیں نا کسی چیز کو دونوں طرف سے، بیچ میں کسی گنا جیسے گنے کو ڈالیں مشین میں تو ان کے بیچ سے جب گزرتا ہے پس کے نکل جاتا ہے، اور قبر جب دونوں طرف دبائے گی تو یہ ساری پسلیاں ایک دوسرے میں ہڈیاں ٹوٹ کے، یہ نہیں کہ انسان کو اس کا درد نہیں ہوگا، روح ہوتی ہے کانٹا چبھے تکلیف ہوتی ہے، قبر میں آدمی مر کے پہنچا روح ڈالی جائے گی، روح ڈال کے یہ عذاب ہوگا، پھر بتائیں یہ عذاب کون برداشت کر سکے گا؟ لہٰذا اس کا اہتمام کریں کہ ہماری کوئی جماعت نماز سے نہ رہے اور نماز قضا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کتنا سخت عذاب کہ قبر اس طرح دبائے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے میں پیوست ہو جائیں، اور بالکل کتنی شدید تکلیف ہوگی اس کا تصور تو کریں۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے اور قبر اتنا دبائے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری میں جا کے پیوست ہو جائیں اور بالکل پریس کر کے رکھ دے اور روح ڈالی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ ڈیڈ باڈی کو ایسا ہوتا رہے گا، بلکہ روح ڈال کے تاکہ شدت تکلیف کا اس کو پتہ چلے۔ پھر قیامت کے دن 3 عذاب اس کے لیے ہیں، جو بے نمازی ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا۔ شاد فرمایا قیامت کے دن 3 مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ نمبر 1، اس کا شدید ترین محاسبہ ہوگا، یعنی سخت اس کے حساب لیا جائے گا۔ اللہ جل شان اس پہ ناراض ہوگا، یہ بہت بڑی مصیبت کہ اللہ کا ناراض ہونا، اس سے بڑھ کر آفت کیا ہے۔ پھر تیسری چیز، اللہ جل شانہ اس پہ ناراض ہوگا، اور اللہ جل شانہ جب ناراض ہوگا تو پھر بتائیں عذاب تو اس کے لیے ہے ہی ہے، پھر پھنس جائے گا اللہ کے عذاب میں۔ اس کا شدید ترین محاسبہ ہوگا، اللہ جل شانہ اس پہ ناراض ہوگا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو لہٰذا نماز کسی صورت میں ہماری قضا نہ ہونے پائے، جماعت کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں پکی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کا پتہ ہی نہیں ہے، مرضی آئی تو جماعت سے پڑھ لی، مرضی نہیں تو اللہ اکبر جدھر چاہے مل گیا۔ جماعت کا عذر نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ دکان پہ، نہ گھر پہ، نہ دفتر پہ، نہ کسی میدان میں، تب تک جب تک شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ شدید ترین بارش ہو رہی ہے، آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان آنے جانے میں مسئلہ ہے، تو اس بارش میں، اس ریننگ میں
آپ گھر نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر گناہ گار نہیں ہیں۔ بہت زیادہ کیچڑ ہے مسجد تک آنے میں، گھر نماز پڑھیں، کوئی گناہ نہیں۔ بہت شدید گرمی، بہت شدید سخت سردی، یہ جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں۔ اس کے لیے جس کو سردی تکلیف دے، اس کے لیے شدید گرمی جس کو تکلیف دے، تو گھر میں پڑھ سکتا ہے، پھر گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس طرح کوئی مقروض ہے، کسی کا قرض دینا راستے میں آ رہا ہے، اگر جسی نے قرض دینا ہے وہ راستے میں پڑتا ہے، یعنی اس کی وہاں بیٹھا ہے یا وہاں اس کی دکان ہے یا گھر ہے، یا یہ مسجد میں جماعت سے نماز آپ پڑھنے گا تو وہ راستے میں روک لے گا تو شرمندگی ہوگی، تو اس کو شریعت نے اجازت دی کہ یہ گھر پڑھ لے تو گناہ گار نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی بیمار ہے اور وہ اکیلا ہے، یہ شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اگر یہ جماعت کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ بیمار گھبراتا ہے، تو شریعت نے اجازت دی کہ یہ بندہ بھی گھر میں اگر جماعت چھوڑ کے نماز پڑھ لے تو شرعی لحاظ سے یہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ کیا ہم جماعت کے شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ کے جماعت کو گھر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ عذر ہوتے ہیں تو ہم گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ امام الفسین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے پوچھا، کوشچن کیا کہ ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو سارا دن روزہ دار رہتا ہے، اس کا جتنا عبادت کا حال ہے، مگر وہ شخص جمعہ میں شامل نہیں ہوتا اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص جمعہ اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں کرتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام الفسین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی حال میں مرا، جیسا بتایا گیا، پوچھا گیا، اگر اسی حال میں مرا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ میں شریک نہیں ہوتا، تو فرمایا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، ساری رات بشک نفل پڑھتا رہے، سارا دن روزہ دار رہے، کیونکہ شریعت نے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا شدت سے، شریعت نے مطالبہ کیا تھا فرائض کو وقت پہ ادا کرنے کا، وہ اس نے چھوڑ دیا۔ جس کا مطالبہ تھا، جس کا حکم تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہ کرنے کا مطالبہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ لہذا اس باب کا اہتمام کیا جائے کہ جماعت کو نہ چھوڑا جائے۔ شرعی مجبوری، جیسے میں نے ابھی عرض کر دی، مجبوریاں ہیں تو اس کی وجہ سے آدمی کو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر گناہ گار نہیں ہے، شرعی مجبوری، شرعی عذر نہیں ہے، پھر گھر میں یا دکان میں یا شاپ میں یا دفتر میں یا کسی جگہ ایسے ہی بیٹھ گئے کہ نماز پڑھ لی تو پھر گناہ گار ہوگا، پھر عذاب کی ویڈیوز کی طرف آئیں گی۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنا بہت بڑی سعادت اور بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ سرکار علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصلاۃ الخمس مع الجماعت فلہ خمسۃ اشیاء، جو بندہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اس کے لیے 5 انعام ہیں۔ الاول لا یصیب فقر فی الدنیا، پہلا فرمایا دنیا میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، دنیا میں فقر، محتاجی اس کو نہ چھوئے گی، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ وثانی، اور دوسرا ارشاد فرمایا، یرفع اللہ عنہ عذاب القبر، اللہ جل شانہ عذاب قبر اس سے اٹھا لے گا، یعنی عذاب قبر سے بچا رہے گا جو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ وثالث، تیسرا انعام اس کو یہ ملے گا، یعطا کتابو بیمینہ، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور جس کو رائٹ ہینڈ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ والرابع، اور چوتھا انعام، جو با جماعت نماز ادا کرے گا 5، اس کے لیے 5واں انعام، چوتھا انعام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاد فرمایا، یمر علی الصراط کالبرق الخاطف، پل صراط پر سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ والخامس، 5واں انعام اس کو یہ حاصل ہوگا، یدخلہ اللہ الجنت بلا حساب ولا عذاب، اللہ جل شانہ بغیر حساب و عذاب کے ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ 5 جماعت کے ساتھ ادا کریں تو اتنا بڑا انعام، بہت بڑی سعادت، دنیا آخرت کی بلائیاں اس میں جمع ہو گئیں۔ جو اگر جان بوجھ کے تارک صلاۃ ہوگا یا تارک جماعت ہوگا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، تو پھر اس کے لیے بہت بڑی آفتیں ہیں جو ابھی پہلے ذکر کی گئی ہیں۔ انیس المجالس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، تو آپ وہاں جب گزرے تو وہاں دیکھا کہ بڑے عالیشان محلات میں لوگ رہائش پذیر ہیں، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے، اللہ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ آپ نے اس بستی میں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر وہاں سے چلے گئے۔
کچھ عرصہ بعد دوبارہ اسی بستی کی طرف آپ تشریف لائے، اسی کا وزٹ فرمایا، تو کیا دیکھتے ہیں وہ بستی جو پہلے آپ نے دیکھی تھی، حسین و جمیل، بہترین نظارہ، بہترین پھل فروٹ، بہترین نعمتیں، ہر طرح کی آسانیاں، فیسلٹیز تھیں، لیکن اب آ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں پوری بستی صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکی ہے، نہ بستی رہی نہ بستی والے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی اس پر رنج ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، اس بستی کے تباہ ہونے کا، ڈسٹرائے ہونے کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ یہ کس لیے تباہ ہو گئی؟ کیا انہوں نے تیری نافرمانی شروع کر دی تھی، یا کسی اور گناہ میں مبتلا تھے، یا بے نمازی ہو گئے تھے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک دن انہی کی بستی میں سے ایک بے نمازی گزرا، اس بے نمازی نے ان کے جو چشمے بہہ رہے تھے ادھر اس نے منہ دھویا، اور منہ اور کلی کا مستعمل پانی دوبارہ اندر پھینک دیا۔ آدمی جب چشمے پہ وضو پانی کے گہتا ادھر دھوتا ہے تو پانی واپس چلا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تو چلا جاتا ہے، تو اس نے یہ ایسا کیا تو اس کے منہ کا دھلا ہوا پانی واپس جب چشموں میں شامل ہوا، چونکہ یہ بے نمازی تھا، اس کی وجہ سے اتنی اندوہناک، اتنی زبردست تباہی آئی ہے کہ آج صفحہ ہستی سے جی بستی مٹ چکی ہے۔ اس کی غلاظت و تباہی ہے، یہ اس کی نحوست ہے۔ اس لیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے روزانہ 70 گھروں پہ لعنت برستی ہے، یعنی ایک محلے میں نمازی ہیں، اس میں ایک بے نمازی ہے، اس بے نمازی کی وجہ سے دن میں 70 بار لعنت برستی ہے، ان پہ بھی برستی ہے، اس ایک کی نحوست کی وجہ سے۔ تو جو ساتھ بے نمازی ہے اس کو دعوت نہیں دی، انوائٹ نہیں کیا، نماز کے لیے نہیں بلایا، اور اسی حال میں خود ہی کہتے کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا مجھے کیا ہے، تو یہ خود بھی عذاب میں گھرے گا، کیونکہ اس بے نمازی کی وجہ سے 70 بار لعنت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں پورے گھر بے نمازی پڑے ہوں، پوری فیملی بے نمازی ہو، پورا خاندان بے نمازی ہو، پورا محلہ اور بستیوں کی بستیاں 99% بے نمازی ہوں، پھر اس ایریے پہ کیا نحوست ہوگی اور برکتوں کہاں سے ملیں گی؟ لہذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں۔ اہم فرض نماز، پریئر، دین اسلام کا اہم ترین فرض پہلا، اس کو ہم نے کیسے ضائع کیا؟ یا ہو رہی ہیں یا جماعت ہم سے جا رہی ہے، ہمیں کیا احساس ہوتا ہے نماز ضائع ہوئی کیسے؟ تو مومن کی نماز کیا، مومن کی تو تکبیر اولی ضائع نہیں ہوتی، نماز تو دور کی بات۔ ایک اور روایت، ایک شخص سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی نوجوان حاضر ہوا، روتا ہوا حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا ہے، مگر مجھے تجہیز و تکفین کا میرے پاس سامان نہیں ہے، یعنی میں اس کو میں دفن کروں، اس کو کفن پہناؤں، اس کا خرچہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ روتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کے والد کی تجہیز و تکفین، یعنی جنازے، کفن دفن کا سارا اہتمام کرو۔ یہ دونوں شیخین عظیم ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اس شخص کے ساتھ اس کے والد کی تجہیز و تکفین کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کے والد کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ خنزیر میں بدل چکا تھا، اس کا جو فیس تھا وہ سیاہ خنزیر کی شکل میں بدل گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق گھبرائے ہوئے واپس تشریف لائے اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، سارا واقعہ بتایا کہ اس کے باپ کا چہرہ تو خنزیر کی شکل میں بدل گیا ہے، یہ کیا ہے؟ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا یہ خنزیر سے بدلا ہوا چہرہ دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کا چہرہ درست ہو گیا۔ پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون سے کام کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا باپ بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا، اس لیے اس کا چہرہ خنزیر سے بدل گیا موت کے وقت۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف توجہ فرما کے ارشاد فرمایا، دیکھا تم نے ایک بے نمازی کا چہرہ خنزیر کے چہرے سے بدل دیا گیا، میری دعا کی برکت سے اس کا چہرہ صحیح ہو گیا۔
مگر قیامت کے دن یہ ابھی صحیح کر دیا گیا ہے، مگر قیامت کے دن اسی خنزیر کی بدلی ہوئی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا برا حشر ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچیں ہماری نمازیں، اتنی بڑی جامع مسجد، جمعہ پہ کچھ دائرے دوسرے محلوں سے لوگ آ جاتے ہیں، اس محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 5 ہیں، 10 ہیں۔ یہاں اس سوسائٹی کی میں بات نہیں کر رہا، پورے عالم اسلام کی میں بات کروں جہاں یہ کمی ہوتی ہے کہ بستیاں، محلے، وہاں کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، مسلم سوسائٹیز ہوتی ہیں، مسلمان رہنے والے ہوتے ہیں، مگر مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں، ویران پڑی ہوتی ہیں۔ تو مسجدوں میں صرف 2 آدمی، 3 آدمی ایک ساتھ بڑی مشکل سے کبھی، تو بتائیں کہ اتنا محلہ جو پڑا ہے وہ باقی مسلمان یا تو دن پہ جو کام کرنے والے شہر کے دوسری طرف نکل گئے تو الگ بات، لیکن وہ جو یہاں موجود ہیں فجر و عشاء پہ تو کم از کم سارے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی دن کو جا کے کرتے ہیں، عشاء سے پہلے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی عشاء باہر پڑھ لیتا ہے۔ جو عشاء اور فجر کم از کم یہاں پہنچ جاتے ہیں، تو فجر و عشاء تو یہاں ادا کرنی چاہیے، مگر وہ بھی ادا نہیں ہوتی، قضا ہو رہی ہوتی ہے۔ بلکہ کئی لوگ سارا دن گھر ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر میں ہی رہتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جو مسلسل گھر رہے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہیں، کافی فیملیاں ہیں، مگر اذانیں ہو رہتی ہیں، مگر مسجد میں وہ لوگ نظر نہیں آتے، مہینوں مہینوں نظر نہیں آتے، سالوں سال سے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! ایسی اندازہ لگائیں کہ دل کی سختی ہے، سیاہ دلی ہے، پھر یہ وعیدیں ان کی طرف متوجہ ہوں گی، پھر ان عذاب کو کیسے وہ بے نمازی برداشت کر پائے گا؟ قبر ایسے دبائے کہ پسلی آپس میں مل جائیں تو ایسے کا حشر کیا ہوگا، کیسے اپنے آپ کو برداشت کر پائے گا؟ دنیا کی تھوڑی سی عذاب، تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے، اور جب پورے جسم میں روح ڈال کے دونوں طرف قبر ایسے پریس کر دے، پسلیاں ٹوٹ کے جا رہی ہیں، تو اس کا بنے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ کون بچائے گا اس کو؟ فرائض بچائیں گے، اللہ رسول کی فرما برداری بچائے گی۔ لہٰذا ہم آج سے پختہ عہد کریں، ارادہ پختہ وعدہ کریں اللہ کی ذات کے ساتھ کہ آج ہماری جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوٹے گی، 5 نمازیں ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اور وقت پہ صحیح ادا کریں گے۔ ایسے نہ ہو کہ آخری وقت تک لیٹ کرتے رہیں تو تھوڑا سا ٹائم رہ جائے تو پھر جلدی جلدی 2-4 سجدے کر کے وہ بھی صحیح طریقے سے نہ ادا کر کے چلے گئے، تو ایسی نماز جب آدمی مسجد کے باہر نکلتا ہے تو پرانے لفافے میں، پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ خود نماز اس کو بد دعا کر دے، اللہ اس کو ایسے برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ اب نماز دیکھیں، اور اس سلسلے مسلم شریف کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تل کا صلاۃ المنافق، فرمایا یہ منافق کی نماز ہوتی ہے، یجلس و یرقب الشمس، جو شخص بیٹھا رہتا ہے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا اسفرت، یہاں تک کہ سورج جب زرد پڑ جاتا ہے، پیلا زرد پڑ جاتا ہے، یعنی سن سائٹ ہو رہا ہے، آخر اینڈ ٹائم پہ جا رہا ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا ٹائم پیلا پیلا سر سر ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاما فنکر اربعا، یہ شخص اٹھتا ہے، اب مرغ کی طرح 4 ٹھونگے لگاتا ہے، 4 چونچ لگا دیتا ہے، لا یذکر اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا بہت کم ہی ذکر کرتا ہے۔ ظاہر قلیل ترین وقت میں بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کے بیٹھے رہنا، جیسے عصر کی نماز ہے بالکل آخر پہ لے جانا اور دیر کرتے رہنا، دیر کبھی پڑھ لوں، اینڈ پہ جب ادا کرے گا تو ظاہر اس کو جلدی کرنی پڑے گی، جب جلدی کرے گا تو ظاہر نماز کیسے ادا ہوگی؟ وہی ہوگی جو حدیث میں فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ اس دل کا صلاۃ المنافق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو منافق کی نماز ہے، مومن کی نماز ادا کرو۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہماری نمازیں کیسے جا رہی ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم درست پڑھ رہے ہیں، ادائیگی درست ہے، قرآن درست ہے، رکوع سجود واجبات شرائط فرائض ہمیں یاد ہیں، ہم کی مسنگ تو نہیں کر رہے، اور جو سرے سے نہیں پڑھے ان کو توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے دیگر فرائض جتنی قضا ہو گئیں ان کو ادا کرے، جتنی رہ گئیں چاہے جتنے سالوں کی ہیں ان کا پختہ ارادہ کر لے، اور ادائیگی کا تہیہ اور نیت باندھ لے۔ ایسا شخص اگر گھر سے نکلا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حدیث مبارکہ کا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں میں ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح کی وجہ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا 60 سال کی اگر اس کے ذمہ نمازیں تھیں نہیں ادا، قضا ہو گئیں، ہدایت ملی، اب وہ ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اگر اس کی موت آئے گی تو اللہ جل شانہ اس حسن نیت کی وجہ سے اس کو پھر بھی بخش دے گا، کیونکہ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے ادا کرنی ہے۔ لہذا ہم اپنا حساب کریں کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنے دنوں کی، مہینوں کی یا سالوں کی، اس کا حساب لگائیں، پھر روزانہ جتنی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ فرائض قضا کرتے جائیں۔ عشاء کے 3 وتر عند الاحناف یعنی امام اعظم حنیفہ کے نزدیک حدیث صحیحہ کی وجہ سے واجب ہیں، لہذا جو حنفی ہیں وہ فرائض عشاء کے ساتھ وتر بھی قضا کریں گے۔ جو حنفی نہیں ہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں یا امام احمد بن حنبل کے حنبلی ہیں یا شافعی ہیں، امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ وتر سنت ہیں، ہمارے نزدیک واجب ہیں، وہ اگر ادا نہیں کرتے تو خیر، جو حنفی ہیں ان کی نمازیں اگر قضا ہیں تو فرائض بھی ساتھ ادا کریں اور ساتھ وتر بھی ادا کریں۔ فجر کی سنت کی قضا نہیں، مطلقاً کسی سنت کی قضا نہیں ہے، اسی پہ فتویٰ ہے کہ فرائض کی قضا ہے یا پھر واجبات کی قضا ہے۔ اپنا حساب لگا لیں، سوائے اس وقت جب سورج نکل رہا ہو اور اس وقت جب بالکل سورج سر پہ ہو یا اس وقت بالکل سورج غروب ہو رہا ہے کہ 20 منٹ رہ جائیں، ان 3 وقتوں کے علاوہ ساری آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے فرضوں کے فوراً بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور عصر کی فرضوں کے فوراً بعد بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے 20 منٹ رہ جائیں تو پھر یہ قضا نمازیں پڑھنا روک دیں گے، کیونکہ اس وقت سورج کے پجاری سورج کو پوجتے ہیں، اس لیے حدیث میں اس مشابہت کی وجہ سے منع کیا گیا۔ سن رائزنگ ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے تو لوگ چونکہ سورج کو پوجنے والے اس وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، سورج جب غروب ہو رہا ہے اس وقت جب سورج سر پہ ہوتا ہے اس وقت یہ سورج کے پجاری اس طرح کی عبادات کرتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس کی ریزن اور سبب یہی ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ورنہ اور کوئی سبب نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ میں حق سمجھنے اور 5 نمازیں باجماعت بالاہتمام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔